معزز سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے سیرت عائشہ کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھ رہے ہیں۔ سیرت عائشہ کے بہت سے ابواب آپ احباب کے سامنے ہم نے رکھ دیے ہیں، اور اسی ضمن میں گزشتہ خطبے میں بھی چند باتوں کو آپ کے سامنے رکھا تھا۔ معزز سامعین گرامی قدر، یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کائنات میں کوئی شخصیت، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جس کی بات کو حرف آخر مانا جائے امتیوں میں سے۔ ہاں، کائنات میں ایک ہی شخصیت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جن کے قول کو، جن کے فعل کو، جن کی حدیث کو، جن کے گفتار کو، جن کے عمل کو حرف آخر مانا جائے گا اور جن کا عمل دین ہوگا۔ باقی کائنات کی ہر ذات، اس کے بارے میں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کا عمل، ان کا قول دین کے مطابق ہے، لیکن یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ ان کا قول اور عمل دین ہے، اور اس کے دلائل متعدد ہیں جو گزشتہ خطبات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انہی میں سے چند ایک باتوں کو بیان کر کے اپنی بات کو سیرت عائشہ کے حوالے سے آگے بڑھاؤں گا۔ کائنات میں نبی محترم کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے افضل شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر کی ہے، اور اگر حضرت ابو بکر کے فتوے کو، اگر حضرت ابو بکر کی بات کو چیلنج کیا جا سکتا ہے تو بتائیے کائنات میں پھر کون سی ذات ہے کہ جس کی بات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ امام شوکانی نے نیل الاوطار میں اس واقعے کو درج کیا ہے کہ حضرت ابو بکر کے پاس دو صحابہ آئے۔ کہاں سے آئے؟ ریاض سے۔ ریاض آپ کو پتہ ہے آج کل جو لوگ جاتے ہیں، ریاض اور مدینہ کا ایک بڑا لمبا چوڑا فاصلہ ہے، اور وہ دو صحابہ پیدل چل کے آئے تھے، پیدل اپنے قدموں کے اوپر۔ کہاں سے؟ ریاض سے آئے مدینہ میں۔ کس کے پاس؟ حضرت ابو بکر کے پاس۔ ایک اقرا بن حابس اور ایک ابن عیینہ، یہ دونوں صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آیا کرتے تھے، اور نبی کریم ان کو مال و متاع اور وغیرہ دیا کرتے تھے۔ یہ دو صحابی آئے، آ کے کہنے لگے ہمارے پاس گزر بسر کے لیے وہاں پہ کوئی انتظام موجود نہیں ہے، آپ ہمیں کوئی زمین الاٹ کر دیجیے۔ دیگر صحابہ نے بھی سفارش کی ہے تو وہی ہیں جو نبی محترم کے دور میں بھی آیا کرتے تھے، اور نبی کریم ان کو بھی پورے کا پورا کئی مرتبہ، یہ آپ کو پتا ہے نبی کی ذات کا یہ خاصہ تھا کہ کبھی کوئی مانگنے والا آ جاتا پوری وادی بکریوں کی دے دیتے، کبھی کوئی مانگنے والا آ جاتا پوری ڈھیری درہم و دینار کی دے دیتے۔ یہ تو رسول اللہ کے دور میں بھی آیا کرتے تھے، ان کو ضرور زمین الاٹ کر دیجئے۔ حضرت ابو بکر نے کچھ سوچا، اور ریاض مدینہ سے کتنی دور ہے، 1000 کلومیٹر سے زائد کا سفر پیدل کر کے آئے، ان کے کرام کرتے ہوئے ان کو زمین کا ایک ٹکڑا لکھ دیا کہ آج کے بعد یہ تم لوگوں کی چراگاہ ہے، ادھر کھیتی باڑی کرنا ویران زمین ہے، اگر تم اس کو آباد کر لو گے تمہارے پاس اس کے مالکانہ حقوق آ جائیں گے۔ لکھ دیا۔ لکھنے کے بعد لیکن ایک بات کہا یہ جو دستاویز ہے نا، یہ میں لکھ رہا ہوں، اور اس کے اوپر بطور گواہ حضرت عمر کے سائن اور دستخط کروا لینا، حضرت عمر کے سائن اور دستخط کروا لینا، تاکہ تمہیں میرے بعد بھی کوئی مشکل پیش نہ ہے۔ یہاں سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت ابو بکر اپنی زندگی ہی میں حضرت عمر کو خلیفہ بھی بنانا چاہتے تھے۔ اب وہ دونوں رکا لے کر، وہ لیٹر لے کر جس کے اوپر حضرت ابو بکر نے زمین الاٹ کی ہوئی ہے، حضرت عمر کی تلاش کرتے ہوئے ان کے پاس چلے گئے۔ حضرت عمر کو پا لیا، وہ رکا حضرت عمر نے پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے پورا رکا پڑھنے کے بعد کہا میں اس کے اوپر دستخط نہیں کروں گا، میں اس کے اوپر سائن نہیں کروں گا، میں ابو بکر کے اس فیصلے کو چیلنج کرتا ہوں۔ کائنات میں اگر کسی کی فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے تو اس کا فیصلہ دین نہیں ہو سکتا، اس کی بات ختمی نہیں ہو سکتی، اس کی بات حجت نہیں ہو سکتی۔ کائنات میں ایک ہی ذات ہے جس کے فیصلے کو کوئی چیلنج کرے گا تو کافر ہو جائے گا، وہ ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میں ابو بکر کے فیصلے کو چیلنج کرتا ہوں۔ اچھا، اتنی دیر میں وہ واپس ابو بکر کے پاس پہنچ گئے۔ کہا آپ خلیفۃ المسلمین ہے کہ عمر خلیفۃ المسلمین ہے؟ کیا ہوا؟ وہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ اچھا، اس کو آنے دو۔ ساتھ ہی حضرت عمر بھی آ گئے ہیں، اور حضرت ابو بکر کو آگے کہنے لگے ہیں کیا آپ نے امت کے ہر فرد کو اس طرح کی زمین الاٹ کر دی ہے؟ کہا نہیں، ان دو کو الاٹ کی ہے۔ کیا یہ زمینیں امت مسلمہ کا مشترکہ مال ہے کہ آپ کا ذاتی مال ہے؟
حضرت ابو بکر نے کہا یہ امت مسلمہ کا مشترکہ مال ہے، پھر آپ امت مسلمہ کے مشترکہ مال میں سے کسی کو ذاتی ملکیت کیسے تفویض کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا عمر نے سچ کہا، اقرا اور ابن عیینہ میں تمہاری باتوں میں آ گیا، لیکن عمر نے سچ کہا، اب عمر کے فیصلے کو نافذ کیا جائے گا۔ آپ مجھے یہ بات بتلائیے، انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی ابو بکر کی ہے، اگر ان کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے تو پھر جو میں نے آپ کے سامنے امی عائشہ کے دیگر فتاوا رکھے تھے اور بعض ساتھیوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ کیا امی عائشہ کی فقاہت آپ باقی صحابہ سے زیادہ سمجھتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اہمیت فقاہت کی نہیں ہے، اہمیت دلیل کی ہے۔ جس صحابی کے پاس نبی کریم کی یا وحی کی جو دلیل موجود ہوگی اسی بات کو لیا جائے گا، اور صحابہ کا طرز عمل حضرت ابو بکر اڑ گئے کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میں نے الاٹ کر دی ہے، عمر تو کیسے ٹوک سکتا ہے؟ کوئی ضد نہیں، بات سمجھ آ گئی، اسی وقت اپنے موقف سے رجوع کر لیا۔ اسی طرح مصنف عبد الرزاق میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن الکبریٰ میں یہ اثر بھی موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، ابو بکر کے بعد دھرتی کی پشت کے اوپر سب سے افضل اگر کوئی ہے تو حضرت عمر ہیں، اور ان کے فضائل آپ جانتے ہیں کہ ان کی زبان سے اللہ حق کو جاری کرتا ہے۔ حضرت عمر کے پاس ایک بندہ آیا، اور اس سے ملتا جلتا واقعہ گزشتہ سے پوستہ خطبے میں نے آپ کے سامنے حضرت عثمان کے حوالے سے رکھا تھا، اس میں کچھ فرق ہے لیکن اس سے ملتا جلتا واقعہ ہے۔ حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، اے عمر، میں 2 سال بعد اپنے گھر آیا ہوں، میں 2 سال بعد اپنے گھر آیا ہوں اور میں اپنی بیوی کو حاملہ پاتا ہوں، اور میں نے اپنی بیوی سے سوال کیا، خوشی سے اپنی بیوی کے پاس 2 سال کے بعد آیا تھا، خوشی سے، مسرت سے، لیکن اس کی حالت دیکھی، حالت حمل میں ہے تو ساری خوشی کافور ہو گئی، اور دل میں غم نے جگہ لے لی کہ 2 سال تو میں آیا نہیں، یہ میری بیوی حاملہ کیسے ہے؟ جب میں نے عمر اس سے استفسار کیا تو وہ کہنے لگی، اللہ کی قسم میرے پیٹ میں جو حمل ہے تو ہی اس کا باپ ہے۔ اب مجھے بتلائیے، 2 سال تو میں نے اس کو چھوا نہیں، ٹچ نہیں کیا، 2 سال بعد میں سفر سے آیا ہوں، وہ حاملہ ہے اور اس بچے کی نسبت بھی میری طرف کرتی ہے، اب میں کیا کروں؟ یہ صحیح اثر کے ساتھ، صحیح سندوں کے ساتھ جو حدیث یا اثار موجود ہوتے ہیں، منکرین حدیث ان کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اور اللہ کی حکمت بھی اتنی عظیم ہے اس باب کے اندر کہ جس حدیث کا، جس اثر کا انکار کیا جاتا ہے اس سے ملتی جلتی آیت اللہ نے قرآن پاک میں نازل کی ہوتی ہے۔ جیسے آدم کی عمر کے حوالے سے منکرین حدیث نے انکار کر دیا، 1000 برس عمر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو قرآن پاک میں اللہ نے نوح کی عمر 950 برس بیان کر دی وغیرہ۔ یعنی جس حدیث کا انکار ہوتا ہے اس سے ملتی جلتی آیت بھی، اس سے ملتا جلتا واقعہ بھی قرآن پاک میں موجود ہوتا ہے۔ اب حضرت عمر نے مشورہ کیا اور ارادہ کیا اس عورت کو رجم کرنے کا، اور حکم دیا اس عورت کو رجم کر دیا جائے۔ کون حکم دے رہا؟ خلیفۃ المسلمین۔ کون حکم دے رہا؟ امیر المومنین۔ کون حکم دے رہا؟ حضرت عمر، جن کے علم و فضل کے دنیا کے سارے امتی قائل ہیں۔ پاس ہی معاذ ابن جبل بیٹھے ہیں، کہا عمر میں آپ کے فیصلے کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کا فیصلہ نہیں مانتا، آپ اپنی اصلاح کریں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک رتبے میں، مقام میں کم درجے کا صحابی اعلیٰ درجے کے صحابی کو ٹوک رہا ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ اس کے بعد دلیل ہے، یہ نہیں ہے کہ میں تیرے سے بڑا عالم ہوں، سب کو پتا عمر بڑے عالم ہیں۔ جس طرح عثمان قرآن کے قاری تھے لیکن حضرت علی نے آ کے ٹوک دیا، اسی طرح یہاں پہ معاذ ابن جبل حضرت عمر کو ٹوک رہے ہیں۔ لیس لک علی ما فی بطنہا، لیس لک، اے عمر، لیس لک، آپ کے لیے نہیں ہے، علی ما فی بطنہا سبیل، آپ اس عورت کو رجم میں سزا دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ملزمہ ہے، یہ ملزمہ ہے، مجرمہ ہے آپ کی نظر میں، آپ اس کو سزا دیں تو دیں۔ کہا عمر میں آپ کے فیصلے کو چیلنج کرتا ہوں۔ کیا ہے مجھے بتائیے، اس کو کس جرم کی پاداش میں آپ سنسار کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے تھے، شبیبہ غامدی آئی تھیں
रसूल अल्लाह ने वज़ा हमल का इंतजार किया था, सदा लागू करने से पहले पहले वज़ा हमल का इंतजार किया था, क्योंकि पेट में जो बच्चा वो भी एक जान है। हमारे मुआशरे में भी ये गलतुल आम मशहूर है जी, बच्चा पेट में हो, डॉक्टर बता देते हैं इसका ब्रेन अभी पूरा नहीं बना, इसके आधा अभी पूरे नहीं बने, उलमा ने जी, बाद उलमा ने फतवे दिए हैं जी इसको अबॉर्शन कर दिया जाए, इसको कत्ल कर दिया जाए, इसको अबॉर्ट करना जायज है। ये आप लोगों ने खुद कहानी बनाई हुई है, किसी आलम का ये फतवा मौजूद नहीं है, और अगर मौजूद भी है कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। वजह ये है, जमीन के ऊपर आने के बाद, धरती की पुष्ट के ऊपर बच्चा जनने के बाद भी यहां पे कई बुजुर्ग हैं जो मादूर हैं, कई नौजवान हैं जो मादूर हैं, कई बुजुर्ग हैं जिनका दिमाग काम नहीं करता। क्या किसी आलम दीन ने यह फतवा दिया जो बीमार है उसको कत्ल कर दो? जिस तरह धरती की पुष्ट के ऊपर कोई बीमार है उसका कत्ल करना हराम है, इसी तरह मां के पेट में बच्चा बीमार है उसका कत्ल करना भी हराम है। यह आपको किसी ने मुगालता डाल दिया है कि बीमार बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। क्यों किया जाए? अगर बीमारों का कत्ल जायज है तो फिर बूढ़ों को भी कर दो, फिर जिन जिन की यादाश्त चली गई है सबको कत्ल कर दो, जो नौजवान मादूर हो गए उनको कत्ल कर दो। ये खुद साख्ता फैसले, ये मनगढ़ंत फैसले, ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं। यही बात मुआज़ इब्न जबल हजरत उमर को कह रहे हैं, लैसा लका अला मा फी बतनिहा सबील, उमर आप औरत को रजम करना चाहते हैं कर लीजिए, उस बच्चे का कोई कसूर नहीं, हम उसको रजम नहीं होने देंगे। हजरत उमर रुक गए और कहा वज़ा हमल का इंतजार किया जाए। औरत ने बच्चा जना और सही सनद में मौजूद है, जिस वक्त वो बच्चा जना कद खराजत सनायाहू, जिस वक्त वो बच्चा जना गया वो इतनी बड़ी उम्र का था कि उसके दांत निकल आए हुए थे, उसके दांत निकल चुके थे, और बाप ने उस बच्चे को देखा, कहने लगा अल्लाह की कसम, काबे के रब की कसम, ये तो मेरे ही जैसा है और ये मेरा ही बच्चा है। हजरत उमर तक ये खबर पहुंची। ये है वो हदीस, ये है वो मकाम जिस वक्त हजरत उमर ने कहा था माओ ने मुआज़ इब्न जबल जैसे बच्चे जन्ना बंद कर दिए हैं, लौला मुआज़ लहालका उमर, अगर मुआज़ ना होते तो आज उमर इस औरत को बेगुनाह संसार करने के जुर्म में हलाक हो चुका होता। दुनिया में कौन सी हस्ती है, कौन सी शख्सियत है, अगर अबू बकर के फैसले को चैलेंज किया जा सकता है? किसकी रोशनी में? दलील की, वही की रोशनी में। अगर उमर के फैसले को चैलेंज किया जा सकता है, किसकी रोशनी में? ये नहीं फलाने का है, फलाने का है। मुआज़ इब्न जबल ने कहा तो चैलेंज हो जाएगा, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा तो चैलेंज हो जाएगा। नहीं, दलील की रोशनी में कायनात में कोई उम्मती ऐसा नहीं है जिसके कौल को, जिसके फेल को, जिसके अमल को चैलेंज ना किया जा सके। हाँ, चैलेंज करने के लिए दलील होना जरूरी है, और दलील इस्लाम में वही है, और वही की दो ही किस्में हैं, एक अल्लाह की आयत कुरान है और दूसरा मदीने वाले का फरमान है। बस बात खत्म, क्लियर वादे बात है। आगे बढ़िए, सीरत आयशा के अंदर वाकया इफक एक मशहूर वाकया है, जिसके हवाले से मुआशरे के अंदर बहुत सी गलत बातें भी मशहूर हैं, और एक खास तबका फिक्र इस वाक्य की आड़ में उम्महातुल मोमिनीन के ऊपर कीचड़ भी उछालने से बाज नहीं आता। हजरत आयशा खुद इस वाक्य को तफसील से बयान करती हैं कि ग़ज़वा बनी मुस्तलक में मेरी बारी आ गई, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थी, काफिला चलने लगा तो मुझे क़ज़ाए हाजत के लिए, जब काफिला चलने लगता था तो औरतें क़ज़ाए हाजत के लिए चली जाती थी ताकि सफर के दौरान क़ज़ाए हाजत की जरूरत पेश ना आए। मैं भी उतरी, और मैं जब उतरी तो मैंने देखा मेरा हार मौजूद नहीं है। मैं हार की तलाश में कुछ लेट हो गई, तखीर हो गई, और कजावा उठाने वालों ने समझा कि अम्मी आयशा वापस लौट चुकी हैं और कजावे में मौजूद हैं। उन्होंने कजावा उठाया, मेरा वजन कुछ इतना ज्यादा ना था कि कजावे वालों को मालूम होता मैं अंदर मौजूद हूं या नहीं। उन्होंने यही समझा कि मैं अंदर मौजूद हूं, और उन्होंने उठा लिया और उन्होंने कूच कर लिया। अब मैं जब काफिले के मकाम पे पहुंची तो काफिला सारे का सारा रवाना हो चुका था। वहीं पे मैं आराम करने के लिए लेट गई, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चला आ रहा है अरबों में एक कल्चर कि जब काफिला कूच कर जाता था
اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی کی، دو آدمیوں کی یہ ڈیوٹی لگی ہوتی تھی کہ اس قافلے کے رستے کے پیچھے پیچھے آئیں، جو قافلے کی گیری پڑی چیز ہو اس کو اٹھا لیا جائے۔ حضرت صفوان اور حضرت صفوان نے امی عائشہ کو پردے کے احکامات سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ امی عائشہ لیٹی ہوئی ہیں، صفوان نے امی عائشہ کو دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ یہاں پہ رہ گئی ہیں۔ امی عائشہ نے اپنے پردے کو درست کیا، سارا واقعہ بیان کیا۔ صفوان نے ان کو اپنے اونٹ پہ سوار کیا اور قافلے کے ساتھ جا ملایا۔ مختصر بات فقط اتنی ہے، اس کے علاوہ سب کہانیاں ہیں، یہی اصل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، عبداللہ بن ابی کے کانوں سے یہ سارا معاملہ ٹکرا گیا کہ امی عائشہ پیچھے رہ گئی تھی، صفوان آئے تھے، ان کے اونٹ پہ بیٹھ کے وہ قافلے میں ملی تھی۔ بس اس نے یہ موقع ہاتھ سے ضائع نہ جانے دیا اور وسوسے اور شیطانی باتوں کو لوگوں کے کانوں میں ڈالنے لگا۔ امی عائشہ پیچھے کیوں رہ گئی تھی؟ امی عائشہ رک کیوں گئی تھی؟ صفوان کے ساتھ کیوں آئی ہیں؟ معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں لوگوں کے کانوں میں ڈالنے لگا۔ اور اس باتوں کے اندر جناب مستہ بھی آ گئے، حضرت حسان بن ثابت بھی آ گئے، اور انہوں نے یہ سمجھا عبداللہ ابن ابی یہ جو باتیں کر رہا ہے شاید اس کی کوئی نہ کوئی حقیقت موجود ہو۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ عبداللہ ابن ابی ایسی باتیں کر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خطبے میں یہ کہہ دیا تھا، کون ہے جو میرے دل کو میرے دشمن کے بارے میں ٹھنڈا کرے؟ مراد یہ تھی کون ہے جو عبداللہ ابن ابی کو اب سزا دے دے کہ اس کی حردہ سرائی آج میرے گھر والوں تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن اوس اور خزرج قبیلوں کی آپس میں لڑائی کی اندیشے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے، یہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے جو آپ کے سامنے مختصر کر کے اس کی جزیات کو بیان کر رہا ہوں، حضرت علی سے اور حضرت اسامہ سے مشورہ کیا کہ عائشہ کے بارے میں یہ منافق ایسی باتیں کرتے ہیں، اور مستہ اور حسان بن ثابت بھی یہ باتوں کے اوپر یقین کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ حضرت علی نے دو باتیں کی تھی۔ اللہ کے رسول، آپ کو بیویوں کی کمی تو نہیں ہے، لیکن یعنی اس بات سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ حضرت علی نے کہا اگر آپ کوئی بیوی چھوڑ بھی دیں گے تو اللہ تعالیٰ نئی بیویاں دے دے گا۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول، آپ کو دنیا میں کسی عورتوں کی کمی تو نہیں ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر ایک بریرہ ہے جو امی عائشہ کی لونڈی ہے، اس سے پوچھیں عائشہ کے کریکٹر کے بارے میں۔ اب یہاں پہ ایک بات کے اوپر غور کیجئے، جو لوگ کہتے ہیں امی عائشہ کی اور علی کی آپس میں بڑی تلہی تھی، یہ تو موقع تھا۔ حضرت علی اپنی اگر دل میں کوئی رنجش تھی تو اس کا بدلہ لیتے۔ یہاں پہ بھی صاحب رائے دے رہے ہیں کہ گھر میں ایک لونڈی بریرہ ہے، اسی سے پوچھ لیجئے۔ اسامہ سے پوچھا تو اسامہ نے تو واضح اور سٹریٹ فارورڈ کہہ دیا کہ اس سے بڑا دنیا میں کوئی جھوٹ ہو نہیں سکتا، ماں عائشہ کے اندر ہم نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی۔ ابو ایوب انصاری کے کانوں میں یہ بات ٹکرائی، کہنے لگے ھذا افک مبین، دنیا کا سب سے بڑا کوئی جھوٹ اگر ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے ماں عائشہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ یعنی بعض صحابہ کا طرز عمل قرآن کی آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے یہ تھا ھذا افک مبین، کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور بعض صحابہ نے یہ کہا کہ آپ اس معاملے میں تفتیش اور تحقیق کر لیں، اور حضرت علی نے کہا بریرہ سے پوچھ لیجئے۔ بریرہ کو حضرت عائشہ کے حوالے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا تو ان کے اوپر کچھ سختی بھی کی اور ڈانٹا، بتاؤ عائشہ کے بارے میں۔ تو بریرہ کہنے لگی اللہ کی قسم عائشہ میں تو کوئی عیب موجود نہیں ہے، لیکن آپ مجھے اگر ڈانٹتے ہی ہیں، میرے پہ سختی کرتے ہیں تو میں ایک عیب بتا دیتی ہوں۔ سبحان اللہ، ایک عیب بتا دیتی ہوں، آپ میرے پہ اتنی سختی کر رہے ہیں کہ عائشہ ناسمجھ ہے، آٹے کا پیڑا گھومتی ہے تو اس کو بکری اٹھا کے لے جاتی ہے اور بکری کھا کے لے جاتی ہے، عائشہ میں نے اس کے علاوہ کوئی عیب نہیں دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھی تسلی ہوئی۔ لیکن یہاں پہ امی عائشہ جب اس غزوے سے واپس آئیں تو بیمار پڑ گئیں۔ یہ ساری کی ساری روایات امی عائشہ نے خود بھی بیان کی ہیں۔ کہا مجھے علم نہیں تھا کہ میرے بارے میں تفتیش چل رہی ہے، چہمگوئیاں صحابہ میں ہو رہی ہیں، لیکن ایک بات تھی میرے دل میں کلک اور کسک ضرور تھی کہ میں بیمار ہوں،
اور جب میں بیمار ہوا کرتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف انتہائی متوجہ ہو جاتے تھے اور میری خوب کیئر کیا کرتے تھے اور میرے آؤ بھگت کیا کرتے تھے جو خاوند اور بیوی کا معمول ہوتا ہے. اس دفعہ میں بیمار ہوئی ہوں, رسول اللہ آتے ہیں, میرا حال پوچھتے ہیں, میری طبیعت کے بارے میں استفسار کرتے ہیں, لیکن وہ قربتیں اور وہ چاشنی اور وہ باتیں میں محسوس کرتی تھی ویسے نہیں ہیں جیسے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ہوا کرتی تھی. کہا میرے دل میں کلک تھی لیکن مجھے علم نہیں تھا بات کیا ہے. کہا ہاں ہوا یہ کہ ایک رات قضاء حاجت کے لیے مستہ کے ساتھ باہر گئی, ٹھوکر لگی مستہ کو تو کہنے لگی مستہ تیرا بیڑا غرق ہو. مستہ ماں کہہ رہی ہے مستہ تیرا بیڑا غرق ہو, تو کس فتنے کا شکار ہو گیا. میں نے کہا آپ مستہ کے بارے میں یہ کہتی ہیں جو بدر کا صحابی ہے. یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ آتی ہے حاتب بن ابی بلتہ کے واقعے سے اور حضرت مستہ کے واقعے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بدر کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے جو قانون نازل کیا تھا وہ حتمی تھا, وہ دائمی تھا کہ یہ معصوم عن الخطا تو نہیں ہے لیکن مغفور عن الخطا ضرور ہیں. غلطی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی ساری غلطیوں کو معاف کر دیا. کہا مستہ تو بدر میں شامل ہونے والا. عائشہ تجھے نہیں پتا مستہ نے کیا فتنہ بڑھکایا ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا, وہ تیرے بارے میں تہمت لگاتا ہے. امی عائشہ کہتی ہیں یہ پہلا دن تھا مجھے خبر ہوئی کہ میرے بارے میں یہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. کہا پھر مجھے سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف کیوں اس طرح متوجہ نہیں تھے ہو رہے. میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی, میں رونا شروع ہو گئی. میں گھر میں داخل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میں اپنے باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی. میں اپنے باپ کے گھر پہنچی, اپنے ماں کے گھر پہنچی اور ان سے دریافت کیا ابو امی کیا واقعی میرے بارے میں معاشرے میں یہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں؟ جی ہاں تمہارے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. کہا ابھی میں گھر پہنچی تھی, تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور آ کے کہنے لگے عائشہ تو گھر تو آ گئی اپنے والدین کے, لیکن میرا ایک مشورہ ہے یہاں پہ یاد رکھیے وہ لوگ جو انبیاء کو کلی طور پہ علم غیب کا ماہر اور علم غیب کا عالم مانتے ہیں وہ اللہ کی قسم انبیاء کی قربانیوں کے اوپر پانی پھیرتے ہیں, وہ انبیاء کی آزمائشوں اور تکلیفوں کے اوپر بھی پانی پھیرتے ہیں. کیوں؟ ابراہیم کو پتہ ہے بیٹے نے کٹنا نہیں ہے, کون سی قربانی ہے؟ بیٹے کی گردن کے اوپر چھری کو چلانا ہے اور چھری نے چلنا ہی نہیں ہے, کون سی قربانی ہے, کون سی ذبح عظیم ہے؟ یہاں پہ رسول اللہ کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے. اگر پہلے سے پتا ہوتا تو یہ الفاظ کہتے. امی عائشہ کو کہنے لگے عائشہ گناہ کا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے, اگر گناہ ہو گیا تو اللہ سے معافی مانگ. امی عائشہ کہتی ہیں میری آنکھوں میں آنسو تھے, میں نے اپنے خاوند کے زبان سے یہ الفاظ سنے, میں ٹھٹک کے رہ گئی, ایسے ہو گیا جیسے مجھ پہ سکتہ طاری ہو گیا. اسی وقت میرے آنسو رک گئے, میرے کلیجے کو چوٹ پہنچی, مجھے زخم لگا. میں نے اپنے باپ کو کہا اے بابا نبی کریم کو میری طرف سے جواب دیجئے. میرے بابا نے کہا میں جواب نہیں دے سکتا. کہا پھر میں نے دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارا کہ اگر آج صفائی بھی دوں گی تو شاید نہ مانی جائے, اللہ میری صفائی کا کوئی بندوبست فرما. کہتی ہیں دل سے یہ پکار نکل رہی ہے, رسول اللہ وہیں پہ موجود ہیں, یہی الفاظ ابھی کہے ہیں عائشہ اگر غلطی ہوگی یا تو معافی مانگ لے. کہا ان الفاظ کی ادائیگی کے ابھی کچھ لمحے گزرے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر پسینے کے قطرے نمودار موتیوں جیسے ہونا شروع ہو گئے, اور یہ رسول اللہ کی کیفیت تب ہوا کرتی تھی جب آسمان سے وحی نازل ہونا شروع ہو جاتی تھی. کہا ابھی وہیں پہ ہیں کہ جب میرا کلیجہ پھٹ گیا رسول اللہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کے میں ششدر رہ گئی, اور باپ ہے جو جواب نہیں دے رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لمحوں کے بعد سر اٹھایا, اور امی عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم میں یہ سمجھتی تھی کہ میری برات میں نے جو رب سے دعا کی اللہ رسول اللہ کو جبریل امین کے ذریعے کسی خواب کے ذریعے کوئی خبر دے دیں گے, لیکن مجھے علم نہیں تھا
اللہ رب العزت سورہ نور کے اندر پے در پہ میری برات کی آیتوں کو نازل کرنا شروع کر دیں گے. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے چہرے کو اٹھایا اور کہا عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ رب العزت نے تیری برات کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا ہے. کہا ابو بکر کہنے لگے اٹھ عائشہ اٹھ اٹھ کھڑی ہو، نبی کا شکریہ ادا کر. کہا اس وقت میں نے ابو بکر کو کہا میں نبی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میری برات نبی کریم نے نہیں آسمان کے رب نے نازل کی ہے. میں اللہ کے رب، میں آسمان کے رب کو اور عرش عظیم کے رب کو سجدہ کروں گی. آپ اس وقت کہاں تھے جب تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو کہا تھا میری طرف سے جواب دیجئے؟ آپ جواب دینے سے انکار کر رہے تھے. تو قربان جائیں ایسے ایسے نبی کے صحابہ. ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم مجھے کیا پتا تھا، مجھے کیا پتا تھا، میں ایسی بات کیوں کہتا کہ پھر زمین بھی آسمان بھی مجھے جگہ نہ دیتی جس کا میرے پاس علم نہیں تھا. آج لوگوں کے پاس علم ہو نہ ہو اپنی مرضی کے فتوے، اپنی مرضی کی باتیں کرتے جاتے ہیں. یہ باپ اپنی بیٹی کی برات کے بارے میں کہہ رہا میں ایسی بات کیسے کہتا جس کا میرے پاس پورا علم نہیں تھا. اللہ رب العزت نے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور خوشی سے ان آیتوں کی تلاوت کرنے لگے. صحابہ نے ان کو یاد کیا، قرآن پاک کا حصہ بنا دیا. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ، یہ پوری کی پوری آیت یہاں سے نازل ہوئی کہ یہ جو بہت بڑا جھوٹ گڑا گیا یہ تم میں سے ہی بعض لوگوں نے گڑا گیا. لولا اذ سمعتموہ، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا ابو ایوب انصاری کے بارے میں، اسامہ بن زید کے بارے میں کہ کیوں نہیں مومنوں کی ساری جماعت نے لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں جب انہوں نے سب نے سن لیا تھا کیوں نہیں ابو ایوب انصاری کی طرح کہا، کیوں نہیں اسامہ بن زید کی طرح کہا ھذا افک مبین، کیوں انہوں نے یہ نہیں کہا ھذا بہتان عظیم، کیوں نہیں کہا؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں کہ سارے مومنوں کا طرز عمل یہی ہونا چاہیے تھا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا بہتان ہے. پھر اللہ نے آگے دلیل بھی دی، اس لیے کہ اگر یہ سچے ہوتے تو اس بات کے اوپر 4 گواہوں کو لے کے آتے. لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے درمیان میں ان آیتوں کے ایک آیت اور بھی نازل کی. وہ کیا تھی؟ مصطح کے بارے میں. اب حضرت ابو بکر کو جب پتہ چل گیا کہ آسمان سے وحی آ گئی ہے تو حضرت ابو بکر نے اپنے دل میں اس ارادے کو ظاہر کیا کہ میں حالانکہ بیٹے تھے میں مصطح کو آج کے بعد خرچہ نہیں دوں گا. میں نے جو اس کا ماہانہ وظیفہ لگایا وہ میری بیٹی کے اوپر تہمت لگاتا ہے اور میں اس کو خرچہ دوں. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں حضرت ابو بکر کو بھی مخاطب کر لیا. وَلَا يَأْتِلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَلَا يَأْتِلَ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ابو بکر کو بذات خود اور براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا وَلَا يَأْتِلِ، اور نہیں زیب دیتا اولو الفضل منکم، تمہارے میں سے ابو بکر جو اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر فضل کیا، رحمت کی ہے، تجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ تو اپنی خالہ کے بیٹے کا خرچہ بند کر دے، صلح کر لے، معاف کر لے. اللہ کیا تو نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تو نہیں چاہتا ابو بکر اللہ تجھے معاف کر دے؟ تو ابو بکر نے اسی وقت جواب دیا اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دے. دیکھیے یہ ہے وہ ظرف، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فضل والوں کو اور ماہانہ وظیفہ دینے والوں کو زیب نہیں دیتا کہ اپنی بیٹی کے اوپر تہمت لگانے والے مصطح کا بھی یہ مقام ہے. ٹھیک ہے غلطی ہو گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو بدر میں شرکت کی وجہ سے معاف کیا ہوا ہے، اور یہاں پہ معاف ہی نہیں کیا بلکہ ابو بکر کو کہا اس کا وظیفہ بھی جاری کر دے. لیکن اس کے بعد ایک عظیم الشان آیت کو نازل کیا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. یہ امی عائشہ کے بارے میں اتنی عظیم آیت اللہ نے نازل کی ہے کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو کوئی عائشہ کے بارے میں یا ایسی عورتوں کے بارے میں جو پاک باز ہوں، اس کے اوپر دنیا میں بھی لعنت ہے والآخرہ، اور آخرت میں بھی لعنت ہے، وَلَهُمْ، یہ دردناک عذاب ہے. امی عائشہ کی اس طرح کی برات نازل ہونا خود امی عائشہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی صفائی پیش کی تو عجیب انداز میں پیش کی. اور میرے صحابہ کیا تمہیں خبر نہیں تھی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات
वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। तुम्हें नहीं था पता कि खबीस मर्दों के लिए खबीस औरतें होती हैं और नबी करीम जैसे पकीदा मर्दों के लिए आयशा जैसी औरतें होती हैं। ये अल्लाह ताला ने भी आयशा की बरात में अजीबो गरीब और शानो मंजिलत की ऐसी आयतों को नाजिल किया कि रहती दुनिया तक कुरान पाक का एक कारी भी जिंदा होगा अम्मी आयशा के बारे में इन आयात की तिलावत करता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। मौजूद सामीन ग्रामी कदर, आपके सामने एक बात करके इंशाअल्लाह दूसरे खुतबे के अंदर चंद गुजारिशात को रखूंगा। आपके इल्म में ये बात, अल्हम्दुलिल्लाह हमने औरतों की सेपरेट और इंडिपेंडेंट मस्जिद के लिए प्लाट लिया था। अब हमारी इंतजामिया ने और हमने ये फैसला किया है इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से, अगर अल्लाह ताला ने करम किया तो हम इंशाअल्लाह यकम रमजान की तरावी औरतों को उसी मस्जिद के अंदर पढ़वाएंगे। और अभी रमजान के अंदर फकत 4 माह बाकी हैं और ये तभी मुमकिन है अगर आप अहबाब खुल के उस मस्जिद की तामीर में तामुन करें। और वो तामुन पैसों की सूरत में ना भी हो, सीमेंट की सूरत में, सरिये की सूरत में, बजरी की सूरत में, बिजली की सूरत में, सेंट्री की सूरत में, कोई जिस फील्ड से मुतल्लिक है, एल्युमिनियम की सूरत में, उसमें आपको पता है नए सिरे से सारा काम होना है एसी की शक्ल में। जो बंदा जिस तरह थोड़ा या ज्यादा जितना भी हिस्सा डाल सकता है, आधी ट्राली रेत की फिंकवा सकता है, कुछ फिंकवाए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि यकम रमजान की पहली तरावी औरतें, हमारी बहनें उसी मस्जिद के वसी और अरीज हाल में पढ़ें। आपको पता है ये जगह बड़ी तंग हो गई है और इंशाल्लाह अगर वो हाल अल्लाह के यहाँ उम्मीद है कि बन जाएगा, वो बन गया तो अल्लाह के फजल करम से इसको दीगर प्रोजेक्ट्स के अंदर हो सकता है मर्दों की मस्जिद के अंदर शामिल किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।